السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ پاکستانی پرچم جو ہے آبنائے ہرمز میں سلامتی کی ضمانت بن گیا. ہر طرف پاکستانی پرچم وہاں پہ اب لہرا رہا ہے. 20 نئے جہازوں کو اجازت دی گئی ہے. ہر روز 2 پاکستانی فلیگڈ شپس یعنی کہ پاکستانی جھنڈے بردار جہاز جو ہے وہ وہاں سے گزر سکیں گے. اور یہ ایران نے بہت بڑی پاکستان کو ایک تحفہ دیا ہے اور اس سے پتہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی کوششوں کو ستائش کی جا رہی ہے. دوسرا، پاکستان میں بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے عالمی امن کے حوالے سے، خطے کے امن کے حوالے سے. 4 کی پلیئر ہیں ریجنل: سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور ایجپٹ یعنی کہ مصر. تو یہ ساروں کی ایک بہت بڑی بیٹھک اسلام آباد میں ہو رہی ہے. پوری دنیا کی اس وقت ڈپلومیسی کی توجہ کا مرکز اسلام آباد بنا ہو، اس پہ بات کریں گے. دوسرا، آپ کو بتائیں گے کہ یہ فضیلہ عباسی کون ہیں اور فضیلہ عباسی پہ کیس کیا ہے. 25 ارب روپے کی ان کی انکم ہے. منی لانڈرنگ کا کیس بنا ہوا ہے ان پہ کہ پاکستان سے باہر بھی پیسے لے کے گئی ہیں. کون ہیں ان کا؟ حمزہ علی عباسی کی بہن ہے. اور باقی ان کے کیا وجوہات ہیں کہ ان کا کیس کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ پاکستان میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ایک فیکٹ چیک ہے کہ وہ کتنی بڑی ہیں، نہیں بڑھی، اس حوالے سے بھی بتائیں گے. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی، بہت بڑی خبر رات کو بریک ہوئی ہے. پوری دنیا میں اس سے ہلچل مچی ہے. صدر ٹرمپ نے اس خبر کو شیئر کیا ہے. اور خبر کیا تھی؟ ایک پوسٹ تھی. اسحاق ڈار پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں. انہوں نے پوسٹ شیئر کی اور اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں بہت خوشی سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایران نے پاکستان کے مزید پاکستانی پرچم بردار 20 جہازوں کو اجازت دی ہے، جو ہر روز جو ہے وہ 2 جہاز ہر روز وہاں سے گزرا کریں گے. اور ہم یہ ایک جیسچر ہے، یہ ڈپلومیسی ہے، یہ امید ہے اور یہ پازیٹیو جیسچر ہے. پھر اس میں انہوں نے ٹیگ کیا امریکی نائب صدر کو، ٹیگ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے سٹیو وٹکوف کو ٹیگ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے باقی رہنماؤں کو ٹیگ کیا. اس پر بہت بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیوں ٹیگ کیا گیا. پھر کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل، جو ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا، اس پر اس کو ری پوسٹ بھی کیا. یعنی یہ موو جو تھی، یہ صرف پاکستانی جہازوں کے حوالے سے نہیں تھی. یہ موو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جس کو کہتے ہیں نا، اعتماد کی بحالی کے اقدامات، اس کا حصہ ہے. ایران کی طرف سے یہ ہے کہ پاکستان جو نیگوشیشن کی کوشش کر رہا ہے، مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ دنیا اس کا سیریس لے کہ بھائی ہمارا پاکستان سے رابطہ ہے. اور کل ہی پرائم منسٹر شہباز شریف کی بات ہوئی تھی ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ اور اس میں بھی دونوں رہنماؤں نے 1 گھنٹہ سے زائد گفتگو کی، جس میں طے کیا گیا کہ دنیا میں کیسے دنیا کے امن کے لیے کیا کوششیں کرنی ہیں، آپس میں کیا بات چیت ہونی ہے. رات گئے وزیر خارجہ کی، پھر بات ہوئی ایران کے وزیر خارجہ سے. اس کے بعد بھی پھر انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کی ہے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے، بڑے لیول پہ ہو رہا ہے. اور پاکستان کو مکمل طور پہ ایران کا اعتماد حاصل ہے. جو لوگ پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ یار ایران کا ہم نے دھوکہ کر دیا، ان کے جہازوں کو امریکہ والے گزروا دیے، اب ایران نے مزید 20 جہازوں کو اجازت دے کر دنیا میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو پاکستان کر رہا ہے یہ ایران کی حمایت اور ایران پاکستان کی بیک پہ ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ بڑی ایک پیش رفت ہے جس کو پوری دنیا میں بڑا دیکھا جا رہا ہے. اسکائی نیوز دیکھ لیں، بلومبرگ دیکھ لیں، دنیا کے بڑے بڑے اخبارات دیکھ لیں. فوربس میگزین میں دیکھ رہا تھا، اس میں بھی یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ یہ اتنی بڑی پیش رفت ہے. اس سے اسٹاک مارکیٹس پہ اثر پڑے گا کہ یار تیل جو ہے وہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھل رہی ہے آہستہ آہستہ. تو یہ کھولنے کی طرف ایک بڑا قدم ہے. یہ ایران کی طرف سے ہے کہ ہم یہ کھول سکتے ہیں، اس طریقے سے کھول سکتے ہیں. اگر ہماری بات مانی جائے گی تو وہ اس کی ٹرمز کو مانا جائے گا اور پاکستان اس کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. کچھ لوگ جو کہتے تھے کہ جی پاکستان ایران کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن میں جو پاکستان ایمبیسی ہے وہاں پر ایران کی ایمبیسی کا دفتر وہاں کھلا ہوا ہے. واشنگٹن میں، امریکہ میں ایران کی ایمبیسی نہیں ہے. ایران کی ایمبیسی کون چلاتا ہے؟ پاکستان ایمبیسی میں دفتر دیا گیا اور وہاں سے وہ قونصل خانہ آج بھی چل رہا ہے. جنگ کے دنوں میں بھی وہ کام کر رہا ہے. جو ایرانی لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں پاسپورٹس کے، ویزا کے، جو ان کے NOCs کے، جو روزانہ کے مسائل ہوتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس کے، وہ مسائل وہ پاکستان ایمبیسی میں آتے ہیں اور وہاں پر ایرانی قونصل خانے میں طے ہوتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات اور کس حد تک ہیں. اور صدر کا بیان آیا، ایران کے صدر کا بھی کل رات ہی، کہ پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. تو بھائی وہ مطمئن ہو گئے، آپ لوگ نہیں مطمئن ہو رہے. کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ یہ بات ہوگی. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک سفارتی سرگرمی کا ماشاءاللہ آج مرکز بنا ہو. اسلام آباد جناب ویسے بھی بارش میں دھلا ہے اور چمک رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جناب ایران یہاں پہ ترکش جو چیف وہ منسٹر ہیں، ان کے فورن منسٹر ہیں حقان، وہ آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جی پاکستان میں ایجپٹ کے فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں اور سعودی عرب کے وہ آ بھی چکے، ملاقات بھی چکے. سعودی فارن منسٹر فیصل بن فرحان بھی پہنچ رہے ہیں. اور یہ چاروں آج اور کل یہاں پہ مذاکرات ہوں گے. مذاکرات کا مقصد صرف ایک ہے کہ خطے میں اور دنیا میں جنگ کی آگ کو بجھایا جائے
اور خطے میں جو تناؤ ہے اس کو کم کرنے کی کوششیں کی جائیں. اور اس حوالے سے پاکستان نے کہا کہ کی ورڈ ایک ہے، پاکستان امن چاہتا ہے اور امن کے لیے کوشش کرتا ہے. پاکستان کا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امن کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور دنیا کی نظریں اب اسلام آباد پہ آج لگی ہوئی ہیں کہ یہاں سے کیا کوئی چھوٹا سا بھی بریک تھرو ملتا ہے تو بہت بڑی بات ہوگی. یعنی آج اور کل میں اگر کوئی بڑا بریک تھرو ملتا ہے، آپ دیکھیے گا کہ آج کی خبریں پوری دنیا میں پاکستان کی خبریں چل رہی ہیں. CNN، BBC، AFP، رائٹرز، AP، سب یہاں پہ ہیں اور سب دکھا رہے ہیں. اگر یہاں سے کوئی بریک تھرو کی چھوٹی سی بھی بات آتی ہے سامنے تو آپ دیکھیے کہ کل سٹاک مارکیٹس پوری دنیا کے اوپر چلی جائیں گی، کیونکہ یہ تیل کا معاملہ ہے، کرپل ہو گئی ہے سپلائی، اکانومیز کو مسئلہ ہو رہا ہے. پاکستان نے صرف یہی نہیں کیا تھا، کل ہی پاکستان نے ایران کے ساتھ ایک گڈ ول جیسچر دکھایا اور ایران کے لیے جو ایکسپورٹس تھیں ان کو نرم کر دیا، LC کی ریکوائرمنٹ ختم کر دی، اور ایران میں جو خوردنی اشیاء ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ بھیجنے کا منظوری دے دی ہے کہ ایکسپورٹ کرنے کی. تو یہ دونوں سائڈ سے بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ بہت امت مسلمہ کے لیے ایک اچھی پیش رفت ہو رہی ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے. اور پاکستان یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. پاکستان نے 1971 میں پوری دنیا میں ایک بہت بڑی سر جنگ کے دنوں میں بہت بڑی صلح کروائی تھی ایران کی اور امریکہ کی، اور وہ پاکستان سے خفیہ طور پر ہنری کسنجر جو ہے ان کے فارن منسٹر گئے تھے چائنا، اور وہاں پہ 78 گھنٹے گزارے تھے، مذاکرات ہوئے، اور پھر چین اور امریکہ کے تعلقات کھل گئے تھے اور ڈائریکٹ فلائٹیں شروع ہو گئی تھی. یہ پاکستان نے وہ صلح کروائی تھی. جنیوا معاہدہ میں پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا 80s کی دہائی میں، جو افغانستان کے حوالے سے جو رشیا کی ٹوٹنے کی ابتدا بنی تھی اور جو امن قائم ہوا تھا اس پہ پاکستان نے بہت کردار ادا کیا تھا. تو یہ بہت اچھی اس میں پیش رفتیں ہیں. اسی دوران میں آپ کو ایک بہت اچھی اور بہت بڑی پیش رفت بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے افغانستان کے حوالے سے، جو میں نے شروع میں نہیں ذکر کیا. وہ آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ملا امیر متقی، انہوں نے بہت بڑا ان کا بیان آیا ہے پاکستان کے ساتھ صلح کی خواہش کا. انہوں نے کہا کہ جی ایز اے نیبر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سرزمین پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال ہو. ہم نے بہت سارے اقدامات کر دیے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو سکے، اور ہم جو ہے وہ مکمل مذاکرات کے ذریعے جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. یہ اتنی بڑی پیش رفت ہے کہ اس کو بھی پوری دنیا میں رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر پاکستان کی بات مان لی گئی ہے اور افغانستان نے پاکستان کی ایک چیز کو مان لیا ہے، اس مطالبے کو. ملا امیر خان متقی کے جو میں دیکھ رہا تھا افغانستان کے اکاؤنٹس ہیں، باقی یہ فورن منسٹری نے شیئر کیا، باقاعدہ افغانستان کی فورن منسٹری نے شیئر کیا، اور اس کو اتنی پذیرائی ملی ہے اور اتنی حیرت ہو رہی ہے دنیا کو کہ پاکستان کی بات آخرکار مانی گئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. یعنی یہ سارے لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت پاکستان غلط کر رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں آپ افغانستان سے گواہی آئی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور ہمیں یہ کرنی چاہیے، اور ہم پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. اور اس میں یہ دیکھیں طاہر خان صاحب کی ٹویٹ ہے، میں دیکھ رہا تھا. طاہر خان صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، افغانستان امور پہ لکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی اور تعلقات معمول پر لانے کے لیے سنجیدہ کوششوں کا آغاز ہوا ہے، جس میں چین کا رول بھی سامنے آیا ہے. دونوں ملکوں میں حکومتی اور عہدیداروں سے اپیل ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی جو بے نامی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آگ کو نہ بھڑکایا جائے. یہ اچھی ایک پیش رفت ہے کہ دونوں ملکوں میں تجارت بھی کھلے اور سارا کچھ ہو، دہشت گردی کی سپورٹ بند ہو جائے افغانستان سے، TTP کے ٹھکانے وہاں ختم ہو جائیں، پاکستان میں دہشت گردی نہ آئے. تو اس کے بعد ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم بلکہ بہت برادرانہ اور دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں. سینٹرل ایشیا تک یہ پاکستان کا موقف ہے، اور سینٹرل ایشیا تک رسائی ہو، تجارت کھلے، ایک دوسرے سے بڑھے چڑھیں، دونوں ملک ترقی کریں. یہ سب کی یہ خواہش ہے، اور سارے مسلمانوں کی بطور مسلمان بھی خواہش ہے. مگر یہ نہیں ہو رہا تھا، تو اب یہ کیا گیا ہے. منسٹری آف فارن افیئرس باقاعدہ طور پہ اس نے ٹویٹ کیا ہے، اور پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا، اور جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ساری کوششیں کی جائیں گی. اس حوالے سے یہ بڑی ایک مثبت پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوئی ہے، اور جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. کہ انہوں نے کہا کہ ایز اے نیبر، جو انہوں نے پشتو میں ٹویٹ کیا اس کو انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے. افغان فارن منسٹر says as a neighbor Kabul wants to resolve issues with Pakistan through dialogue and mutual understanding, and no one will be allowed to use Afghan territory against Pakistan, and serious measures have been taken in this regard. کسی کو اجازت نہیں جائے گی کہ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کی جائے، اور ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات بھی اٹھا لیے گئے. تو یہ تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا مان رہی ہے پاکستان کو، افغانستان نے بھی مان لیا، اور بہت اچھا ایک جسچر شو کیا. پاکستان کی طرف سے بھی امید ہے کہ اچھے جسٹس ہوں گے، اور یہ اگر معاہدہ ہو جائے اور سیز فائر مستقل ہو جائے تو یہ بہت دونوں ملکوں کے عوام کے لیے اچھی ہے، اور ہم اسے خوشائند سمجھتے ہیں. اور میں طاہر خان صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آگ بھڑکے نہ، بلکہ اس پہ پانی پھینکیں اور دونوں ملک اچھے طریقے سے رہیں، دونوں ملک دہشت گردی سے پاک ہو جائیں، تو اس میں کسی کا بھی برا نہیں ہے. اب آتے ہیں جی دوسری خبر آپ کو بتانی تھی، اور دوسری خبر یہ تھی کہ
یہ فضیلہ عباسی، ڈاکٹر فضیلہ عباسی ہیں اسلام آباد کی، ان کے خلاف بڑا کیس سامنے آیا FIA کی طرف سے منی لانڈرنگ کا اور ریمیٹنسز کو غیر قانونی طور پہ باہر بھیجنے کا، پاکستان سے رقوم کی دبئی اور دیگر ممالک میں بھیجنے کا، اور بہت سارے پیسوں کے فراڈ کتنا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے اکاؤنٹس میں 25 ارب روپے پائے گئے ہیں اور انہوں نے فارن کرنسی غیر قانونی طور پہ خریدی اور باہر بھیجی۔ FIA کے کیس ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ ڈاکٹر فضیلہ عباسی جناب بہت بڑی کاسمیٹک سرجن بھی ہیں، اسلام آباد میں بڑا کلینک لاتی ہیں، اور سگی بہن ہیں حمزہ عباسی جو PTI کے رہنما تھے، حمزہ عباسی ایکٹر جو ہے، اور ان کی سگی بہن ہے۔ آج ان کی پوسٹ آئی حمزہ عباسی کی کہ میرا کوئی تعلق بہن سے نہیں ہے، میں بہن کا حمایت کرتا ہوں، ان کی امید کرتا ہوں وہ بڑی اچھی پروفیشنل ہیں، وہ کامیاب ہوں گی، مگر میں اپنی بہن کے حوالے سے میرے ان کے کیسز میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو FIA کے کیسز ہیں اس میں ایک میں حمزہ عباسی کا اکاؤنٹ جڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی 25 اکاؤنٹ ہیں ڈاکٹر فضیلہ کے، اور اس میں سے ایک میں ان کا کیس بھی ہے۔ تو یہ کافی جو پیش رفت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو رہی ہے، اور اس کیس میں اب کہا جا رہا ہے کہ جی ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی ضمانت کا کیس لگا تھا اسلام آباد کی ایک عدالت میں، اور اس میں ضمانت ان کی مسترد ہو گئی ہے، اور FIA کے کیس کافی سٹرونگ ہے، اور اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی ان کے خلاف شکایات آئی تھیں، 2010 سے یہ پریکٹس کر رہی ہیں، مگر اس سے پہلے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، اور اب یہ ایکشن سامنے آیا ہے۔ تیسری خبر کی طرف آتے ہیں جو فیکٹ چیک ہے، اور وہ فیکٹ چیک ادویات کے حوالے سے کہ پاکستان میں ادویات کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ یہ ڈریپ نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط خبر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو اسینشل ڈرگز ہیں جیسے کینسر کی ڈرگ ہیں یا باقی دیگر ڈرگز ہیں، ان کی قیمتیں جو بڑھانی ہیں وہ پاکستان میں ٹریپ ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان اس کی منظوری کے بغیر آپ نہیں بڑھا سکتے، اور وہ کوئی بھی قیمتیں نہیں بڑھی، اور کمپنیوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے قیمتیں بڑھائیں، تو اس کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں دیکھنے میں آیا، اور ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو امید ہے کہ آج کا آپ کو شو پسند آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیں آج کا سچ۔